السلام علیکم۔ آج بڑی زبردست قسم کی اپڈیٹ آ رہی ہے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ پاور ہیٹنگ کوچ کے اوپر شاہد افریدی نے اپنا رد عمل دیا، اور شاہد افریدی نے کہا ہے کہ اگر پاکستان ٹیم کے ساتھ پاور ہیٹنگ کوچ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مجھ سے کہا جائے، مجھ سے پوچھا گیا پاور ہیٹنگ کوچ کے بارے میں، تو میں ضرور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کام کرنا چاہوں گا۔ اور سب سے بڑے، جب میں اتنا عرصہ ایک ادارے کے ساتھ مخلص رہا ہوں، اتنا عرصہ میں نے اس ادارے کے لیے کام کیا ہے، تو کیوں نہیں جب یہ ادارہ مجھے بلائے گا تو میں فوراً سے اس ادارے کے لیے کام کروں گا۔ یعنی پی سی بی کے لیے شاہد افریدی نے کہا ہے کہ میں ضرور کام کروں گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جیسے عبدالرزاق ہیں، وہ اس وقت آفس ورک کر رہے ہیں، آفس جاب کر رہے ہیں اور سلیکشن کمیٹی کے ساتھ، اور اگر وہ پاور ہیٹنگ کوچ بن جاتے ہیں عبدالرزاق، تو ان سے اچھی آپشن کوئی نہیں ہوگی۔ وہ ایک بہترین پلیئر ہیں، ایک بہترین پاور ہیٹر سے وہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے، شاہد افریدی نے کہا کہ وہ گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر مجھ سے کہا گیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرا یا حفیظ کا یا رزاق کا اگر ہم لوگ آتے ہیں اس میں، یا میرا نام آتا ہے ایک سلیکشن، اگر پی سی بی مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو مجھے پیسوں کی لالچ تو ہے نہیں، لیکن میں اپنی ٹیم کے لیے لازمی کام کروں گا پاور ہیٹنگ کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاور ہیٹنگ کی ضرورت تھی، پاور ہیٹنگ کوچ کی ضرورت تھی، اور ہمارے جو دو ایسے پلیئرز ہیں جو بہترین پاور ہیٹر بن سکتے ہیں، وہ بہترین عبدالرزاق جیسے آل راؤنڈر بن سکتے ہیں، اور وہ حسن علی اور محمد وسیم ہے۔ کیونکہ حسن علی اور محمد وسیم پہ اوپر اگر کام کیا جائے، اگر محنت کی جائے، تو وہ بہت زبردست قسم کے پاور ہیٹر بنیں گے، بہت زبردست قسم کے عبدالرزاق جیسے آل راؤنڈر بنیں گے اگر ان کے اوپر کام کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس یہ سکلز ہیں، محمد وسیم کے پاس بھی اور حسن علی کے پاس بھی، ان میں یہ ٹیلنٹ ہے، اور ان کو اس طریقے سے اوپر لا کے آپ تیز کرکٹ جو ہے، سٹرائک جو ہے، وہ اپنی تیز کروا سکتے ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو سخت ضرورت ہے پاور ہیٹر کی، اور آصف علی تو ہیں پاور ہیٹر، لیکن آصف علی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے۔ وہ ایک میچ میں تو چلتے ہیں، لیکن باقی میچز کے اندر وہ فلاپ ہو جاتے ہیں۔ تو سب میچز کے اندر آصف علی کو چلنا چاہیے، لیکن اگر اس کے ساتھ حسن علی اور محمد وسیم کے اوپر کام کیا جائے، تو وہ عبدالرزاق جیسے آل راؤنڈر بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہد افریدی، شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ وہ رضوان اور سرفراز جو پلیئر ہیں، وہ نیچے کے نمبرز پہ نہیں کھیل سکتے، ان سے اوپر ہی بیٹنگ کرائے، وہ اوپر ہی بہتر کھیل سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں محمد رضوان جو ہیں، وہ پہلے نیچے بیٹنگ کرتے تھے، چھٹے ساتویں پہ اس طریقے سے پرفارمنس نہیں ملتی تھی۔ جب سے انہوں نے اوپر بیٹنگ کرنا شروع کی ہے، انہیں اوپن بھیجا گیا ہے، اوپننگ کرائی گئی ہے، آج وہ دیکھ لیں، آج T20 میں سب سے بہتر بیٹسمین ہے، 2000 رنز انہوں نے سکور کیے ہیں، کیونکہ یہ پلیئرز اوپر کھیل سکتے ہیں، سٹرائک روٹیٹ کر سکتے ہیں، دائرے کے اندر بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں۔ لیکن جب تیز کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے، یا 5 بالوں پہ 3-4 چھکے مارنے ہوتے ہیں، تو وہ سکلز جو ہیں، وہ اس وقت حسن علی اور محمد وسیم کے پاس ہیں۔ تو اگر ان کے اوپر کام کر لیا جائے تو بہت زبردست قسم کے عبدالرزاق جیسے آل راؤنڈر بنیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سابق کرکٹرز جو ہیں، وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہی کوچ کیوں بننا پسند کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بجائے وہ انڈر 14 16 کو جو ہے اگر کوچنگ کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ پی سی بی کو چاہیے کہ گراس روٹ لیول جو ہے، وہ پہلے سٹرکچر بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن اب اس سٹرکچر کے اوپر اگر کام کیا جائے، گراس روٹ لیول جو ہے اس کے اوپر انڈر 14 16 اور 19 کو اگر پرانے سابق جتنے بھی بہترین کرکٹرز ہیں ان سے اگر کام کروایا جائے تو بہت زبردست ہوگا، ان سے اگر کام لیا جائے، کیونکہ یہ لوگ سیکھیں گے، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ان ٹین ایج بچوں کو سکھایا جائے، سابق کرکٹرز کو پی سی بی وہاں پہ لگائے، تو یہ بہت اچھا اقدام ہوگا۔ اس کے علاوہ شاہد افریدی نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پیسوں کی بالکل لالچ نہیں ہے، مجھے بالکل پیسے نہیں چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے انڈر 14 انڈر 16 کے بچے دے دیے جائیں، اور میں ان کو اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے میں نے کرکٹ سٹارٹ کی، کس طریقے سے میں نے بسوں پہ لٹک کے میں میچ کھیلنے چاہتا تھا، کس طریقے سے
پیرنٹس بالکل خلاف تھے کرکٹ کے، لیکن میں نے یہ چیز سوچ لی تھی، میں 7 سال کا تھا اور میں نے سپنا دیکھا تھا کہ میں کرکٹر بن کے رہوں گا، میں پاکستان ٹیم میں جا کے رہوں گا، اور میں اس چیز کے پیچھے پڑ گیا، اور میں نے سخت محنت کے بعد بہت سی مشکلات ہوئیں، اس وقت اتنی سہولیات نہیں تھیں، اتنی مشکلات کے بعد میں ایک کرکٹر بنا اور میں نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے پاکستان ٹیم کی نمائندگی کرنا، اور یہ جو چھوٹے بچے ہیں اگر ان کو سکھا دیا جائے، سابق کرکٹرز اگر انٹرنیشنل ٹیم کی بجائے ان ٹیم کا لیے کام کریں تو بہت زبردست ہوگا، یہی بچے نکل کے انٹرنیشنل کرکٹ میں جائیں گے، کیونکہ بہت سخت ضرورت ہے۔ اور شاہد افریدی چاہتے ہیں کہ اگر مجھے نیچے والے گراس روٹ لیول پہ مجھے کوچنگ، ایک الگ چیز ہے، اگر کوچنگ مجھے وہاں دی جائے تو میں وہاں پہ ان بچوں کے ساتھ کام کرنا پسند کروں گا، مجھے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی زبردست بات کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ باب وولمر جیسا کوچ ہونا چاہیے۔ باب وولمر نے 15 سال صرف انہوں نے کرکٹ کی کوچنگ کو سمجھا ہے، انہوں نے کوچنگ سیکھی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوچنگ سٹارٹ کیا اور انہوں نے اپلائی کیا۔ تو اس طریقے سے کوچ ہونا چاہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، 3 میچ 5 میچ 10 میچ کھیلتے ہیں، کوچنگ کا لیول کر کے آ جاتے ہیں اور کوچنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، پتہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے نہیں ہوتا، پہلے پراپر کوچنگ کو سمجھے، اور کوچنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ ہر اچھا بیٹسمین، ہر اچھا بولر بہترین کوچ نہیں بن سکتا، وہ ایک الگ سکلز ہوتی ہیں اور اس کے لیے الگ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ کوچنگ جو ہے اس کے لیے اچھے لوگوں کو دیکھیں، اچھے پلیئرز کو دیکھیں، اور پھر کوچنگ کے لیے گراس روٹ لیول جو ہے وہ پہلے بہت اچھا ہوتا تھا، اس کے اوپر کوچنگ کرائی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اب شاہد افریدی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہ سما نیوز جو ہیں ان کے اب سپورٹس ڈائریکٹر ہیں، اور شاہد افریدی جو ہیں وہ اپنے جو ملک کے بچے جتنے بھی ہیں ان کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اچھے پلیئرز، اچھے ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ان کے لیے لے کے آئیں۔ تو شاہد افریدی کی یہ جو سوچ ہے بڑی زبردست سوچ ہے۔ اب دیکھتے ہیں پی سی بی جو ہے وہ پاور ہٹنگ کوچ جو ہے وہ شاہد افریدی کو لاتا ہے یا کس کو لاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاہد افریدی کو اگر کوچ لایا جائے تو بڑا زبردست ہوگا، جس طریقے سے وہ ماڈرن کرکٹ کے اندر لے کے آئے ہیں دنیا کے اندر، جس طریقے سے ان کے چھکوں کا ریکارڈ بھی ابھی تک نہیں ٹوٹا، تو وہ ایک بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر سٹائل سے ان کے پاس صلاحیت ہوتی تھی چھکا مارنے کی۔ اور عبدالرزاق بھی بہت اچھے ہیں، لیکن عبدالرزاق نے کافی عرصہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کام کیا ایز اے بالنگ کوچ۔ اب وہ پاور ہیٹر کوچ کیسے بنیں گے وہ دیکھتے ہیں۔ محمد حفیظ کا بھی نام ہے اس کے اندر، تو اب ان تینوں میں سے کون سا سلیکٹ ہوتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا، اور پی سی بھی دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے وہ کس کو سلیکٹ کریں۔ لیکن شاہد افریدی کہا کہ یہ میرا لاسٹ پی ایس ایل ہوگا، اور اس پی ایس ایل میں نے ندیم اوور کو کہہ دیا تھا کہ میرا یہ آخری پی ایس ایل جو ہے میں کوئٹہ گلیڈیٹر کی طرف سے کھیلنا چاہتا ہوں، تو میرا لاسٹ پی ایس ایل کو میں یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ ریکویسٹ مانی بھی، اور اب شاہد افریدی جو ہیں وہ کوئٹہ گلیڈیٹر کی طرف سے کھیلیں گے۔ تو یہ بڑا زبردست ہے، پاور ہٹنگ کوچ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کون بنے گا۔ تو ناظرین یہ تھی اب تک کے لیے اپڈیٹ، ملیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔